السلام علیکم، صبح بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ آج میں بات کس کے بارے میں کرنا چاہتی ہوں آپ جانتے ہیں؟ آج میں بات کرنا چاہتی ہوں اس خالق کے، اس مالک کے، اس رب کریم کے بارے میں جو تمام تعریفوں کا حقدار ہے، اور بے شک تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ جس نے تمام دنیا کو پیدا کیا، جو پرند چرند اور پہاڑوں کا، زمینوں کا، دریاؤں کا، سمندروں کا، درختوں کا، میں کس چیز کا ذکر کروں، یعنی کہ ذرے ذرے کا خالق و مالک ہے، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ عام طور پر جو ہے نا، ہم لوگ جب بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا کریں گے تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے، ایسا کرو گے، یعنی ہم جو ہے نا اللہ کا خوف زیادہ دلاتے ہیں بچوں کو، اور اس کی محبت کا احساس جو ہے نا وہ ان کے اندر کم ڈالتے ہیں۔ حالانکہ جہاں سزا جزا کا معاملہ ہے تو وہاں وہ بہترین رحم بھی تو کرنے والا ہے نا، تو ہم اس کے رحم کی خوبی بھی جو ہے نا بچوں کو سکھا سکتے ہیں، خود سیکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیسا آپ اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہو نا، آپ اللہ کو ایسا ہی پاؤ گے انشاءاللہ۔ ایک عربی کو کسی نے کہا کہ تم تو مر جاؤ گے۔ اس نے کہا اچھا، میں مر جاؤں گا تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ تو اس کو جواب آیا کہ تم اللہ کے پاس جاؤ گے۔ تو عربی نے کہا کہ اللہ نے تو ہر معاملے میں میری زندگی میں خیر ہی رکھی ہے، اور جب اللہ ہمارے ہر معاملات کو سدھارنے والا ہے، ٹھیک کرنے والا ہے، تو پھر اللہ سے ملاقات میں ڈرنا کیسا؟ اور اس کو کہتے ہیں حسن ظن، یعنی اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم موت کے نام سے ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انسان ہے اور ہم بہت خطا کار ہیں، لیکن جہاں خطائیں ہیں وہاں درگزر کرنے والی ذات بھی تو آگے اللہ کی ہے نا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کی دعا قبول کی جاتی ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم کہ کس کی دعا قبول کی جاتی ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ دعائیں قبول کرتا کون ہے، اور دعا ہمیشہ اللہ کریم قبول کرتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں، یہ بھی کیا خوبصورت حسن ظن تھا، اپنے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ ابن عباس سے ایک بدو نے سوال کیا کہ آخرت میں حساب کون لے گا؟ تو ابن عباس نے فرمایا، اللہ رب کعبہ کی قسم، پھر تو ہم نجات پا گئے۔ یہ بدو نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم، اگر حساب اللہ دے گا تو پھر تو ہم نجات پا گئے۔ اور بدو نے خوشی کا اظہار کیا، اور یہ بھی اس کا اپنے رب کے بارے میں، اپنے خالق کے بارے میں، اپنے مالک کے بارے میں، اپنے بنانے والے کے بارے میں کیا بہترین حسن ظن ہے۔ اور ایک نوجوان کا آخری وقت آ گیا، اور کوئی پل تھا کہ موت اس کو اپنے آغوش میں لینے کو تیار تھی۔ ماں کی گود میں سر ہے اور بچہ آنسو بہا رہا ہے، ماں آنسو بہا رہی ہے، معاف کیجیے گا، ماں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بچے نے ہاتھ پکڑ لیا اپنی والدہ کا، امی جان،
اور سوال کیا اپنی ماں سے کہ امی جان، اگر میرا حساب آپ کے حوالے کر دیا جائے آپ کیا کریں گی؟ تو ماں نے کہا، میرے بچے، میرے لال، میں تمہیں معاف کر دوں گی، میں تمہارا معاملہ درگزر سے کروں گی۔ تو بچے نے کہا اپنی والدہ سے کہ میری ماں، میں جس کے حوالے ہونے جا رہا ہوں، جو میرا حساب کرنے والا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ درگزر کرنے والا ہے، اور جب وہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا درگزر کرنے والا ہے، تو پھر کیسے آپ جو ہیں رنجیدہ ہیں اور آپ غمگین ہیں؟ وہ یقیناً میرے ساتھ نیک معاملات ہی کرے گا۔ اور یہ اس کا اپنے رب کے اوپر یقین، اور یہ بھی حسن ظن کی ایک شکل ہے۔ اور اس دن جب سب آوازیں دب جائیں گی، اور اس حشر کی گھڑی میں یہ نہیں فرمایا کہ جبار کے سامنے، بلکہ اپنی صفت کا آسرا دیا کہ ہم لوگ کھڑے ہوں گے رب کریم کے سامنے، رحمان کے سامنے۔ انہوں نے اپنی صفت بیان کی کہ اس وقت جب تمام آوازیں دب جائیں گی اور کوئی کسی کی سننے والا نہیں ہوگا، اور تمام دنیا کے پہلے شخص سے لے کر آخری شخص تک ہم میدان حشر میں جمع کر لیے جائیں گے، اور ہمیں پیش کر دیا جائے گا رب رحمان کے سامنے، اس کے سامنے جو زیادہ رحم کرنے والا ہے، جو زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اور آج سے اگر ہمارے دلوں میں خوف بھی یقیناً ہونا چاہیے، اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم بہت گنہگار ہیں، اور ڈرنا بھی چاہیے، ڈریں گے نہیں تو باز کیسے آئیں گے؟ لیکن اپنے دلوں کو اس بات پہ بھی کھڑا کیجئے کہ آگے رحیم ہے، کریم ہے، اور 70 ماؤں سے زیادہ، عربی میں 70 کا مطلب بے شمار ہوتا ہے، بے شمار ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، اور یقیناً وہ ہماری خطاؤں کو درگزر کرے گا، لیکن یہ سوچ کر کہ وہ ہماری خطاؤں کو درگزر کرے گا، ہمیں شیر نہیں ہو جانا اس معاملے میں، اور خاص طور پر جہاں انسانوں کا انسانوں سے معاملہ ہو۔ اللہ اپنی چیزیں تو معاف فرما دے گا، وہ معاف فرما دے گا، تمہاری خطا کی ہوئی نمازیں وہ معاف فرما سکتا ہے، معاف فرمائے گا تمہارے خطا کیے ہوئے روزے، اور اللہ حقوق اللہ کو معاف تو کرے گا، اور حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں وہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور یہاں ہم اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو زیادتی کا جواب ہمیں ہی دینا پڑے گا، اور جب تک اگلا شخص ہمیں معاف نہ کر دے ہمیں معافی نہیں ملے گی، اور اگر اس نے معاف نہ کیا تو پھر ہماری نیکیاں وہ لے جائے گا، اور اس کے گناہ ہمارے سر لاد دیے جائیں گے۔ اللہ پاک سب کے دلوں کو نرم کرے، اور ہم جو ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا برا چاہتے ہیں، ہم ایسے لوگ نہ بنیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی اپیل ہے، آپ میرے لیے دعا کیا کیجیے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب سے رحمت کا معاملہ فرمائے اس روز جب ہم حشر میں جمع۔ آپ کا بہت شکریہ، اور نئے دیکھنے والوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے میری کہ سبسکرائب کیا۔